السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ معزز ومکرم ناظرین و سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آپ کے سامنے ہر پیر یعنی سوموار کو عشاء کی نماز کے بعد اس عظیم الشان جامع مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت بیان کی جاتی ہے، اور آپ کی سیرت سے جو ہمیں دروس اور نصیحتیں اور عبرتیں حاصل ہوتی ہیں ان کا بھی ذکر آپ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ آج آپ کی زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو اپنے اندر بہت سارے دروس اور عبرتیں لیے ہوئے ہے، اور وہ واقعہ ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر ہجرت سے پہلے طائف کے سفر کے بعد جو واقعہ پیش آیا، جسے دنیا تاریخ اسراء اور معراج کے نام سے جانتی ہے۔ اسی کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے، اسے سورہ بنو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے آپ کے اسراء کے واقعے کو بیان کیا۔ اسراء اور معراج یہ دو لفظ ہیں، اور دونوں کا معنی الگ الگ ہے، دونوں ایک نہیں ہے، اگرچہ ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، لیکن دونوں کا معنی الگ الگ ہے۔ اسراء عربی زبان کا لفظ ہے، اور اسراء کے معنی ہوتے ہیں رات میں چلنے کو اسراء کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں رات میں چلنے کو اسراء کہا جاتا ہے، اور شرعی اصطلاح میں اسراء کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر طے کیا رات کے ایک حصے میں، اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے۔ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی، مسجد اقصی کہاں ہے؟ فلسطین کے اندر ہے۔ یہ جو سفر آپ کا ہوا براق نامی سواری پر، اس سفر کو جو رات میں طے ہوا، رات کے کسی حصے میں، اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اور یہ آپ کا سفر جو ہوا جسمانی تھا، جسم اور روح کے ساتھ یہ سفر طے ہوا، اسے اسراء کہا جاتا ہے۔ معراج مسجد اقصی سے لے کر کے آسمان میں آپ کا سفر کرنا، ساتوں آسمانوں کا جانا، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین سے کلام کرنا، یہ جو واقعات پیش آئے اسے معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کے لغوی معنی ہوتے ہیں ایسا آلہ جس کے ذریعے سے انسان بلندی پر چڑھے، جسے آپ سیڑھی بھی کہہ سکتے ہیں، زنا بھی کہہ سکتے ہیں، یہ لغوی معنی ہیں۔ لیکن جب معراج ہم کہتے ہیں، یا شریعت کی اصطلاح میں جب معراج کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد اقصی سے لے کر کے رات کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کا سفر کرنا، اسے معراج کہا جاتا ہے۔ پہلا حصہ زمینی سفر سے متعلق ہے، اور دوسرا حصہ آسمانی سفر سے متعلق ہے۔ یہ واقعہ احادیث کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، متواتر حدیثیں ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، اسماء، عائشہ اور مالک بن صعصعہ اور انس بن مالک، بڑے بڑے صحابہ کرام سے یہ سیرت حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ آئیے ہم پہلے احادیث کی روشنی میں اس واقعے کے اندر جو کچھ پیش آیا اسے ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں،
اس کے بعد اس سے متعلق کچھ مسائل اور کچھ دروس اور عبرتیں انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ مالک بن سعد، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ مالک بن سعصع روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں بیت اللہ کے پاس سونے اور جاگنے والی کیفیت میں تھا، یعنی نہ میں جاگ رہا تھا نہ سو رہا تھا، بلکہ درمیانی والی کیفیت میں تھا۔ میرے پاس حکمت و ایمان سے پر سونے کی تھالی لائی گئی، میرے سینے کو چاک کیا گیا، پیٹ کو آب زمزم سے دھلا گیا، اس کے بعد حکمت و ایمان سے بھر دیا گیا۔ آپ کی زندگی میں آپ کے سینے کے چاک کرنے کا واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا ہے۔ ایک تو جب آپ حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے، اور دوسرے جب آپ کا اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا تب بھی یہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں پھر سفید براق نامی سواری لائی گئی۔ براق نامی ایک سواری، یہ کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ہوتا ہے، اس پر آپ سوار ہوئے۔ ہم جبریل امین کے ساتھ آسمان دنیا تک پہنچے۔ سوال کیا گیا کون؟ جبریل نے کہا میں ہوں۔ پھر کہا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل سے سوال کیا گیا کیا تمہیں ان کے پاس بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے۔ پھر اللہ کے فرماتے ہیں کہ مجھے مرحبا کہا گیا۔ میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا بیٹے اور نبی کو خوش آمدید، کیونکہ دنیا کی تمام اولاد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب ان کے بیٹے ہیں اور اولاد ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور آپ کی نبوت کے اقرار بھی کیا اور آپ کو خوش آمدید کہا۔ یہ کہاں پیش آیا؟ یہ پہلے آسمان پر۔ اس کے بعد ہم دوسرے آسمان پر گئے، وہاں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کو ہم نے دیکھا۔ انہوں نے کہا بھائی اور نبی کو خوش آمدید۔ وہاں بھی آپ ان دونوں کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ بھائی اور نبی کو خوش آمدید، یعنی انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور آپ کی نبوت کا اعتراف اور اقرار کیا۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر گئے، وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے ہمیں خوش آمدید کہا۔ ہم چوتھے آسمان پر گئے، وہاں ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ یہ سب انبیاء کے نام بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان کو سلام کیا، انہوں نے مجھے مرحبا کہا۔ ہم پانچویں آسمان پر پہنچے، وہاں ہارون علیہ السلام سے ہماری ملاقات ہوئی، انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، ہمیں مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔ ہم چھٹے آسمان پر پہنچے، وہاں ہماری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، ان کو میں نے سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا۔ البتہ جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو وہ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی تعداد میری امت کی تعداد سے زیادہ ہوگی۔ یہ رونے کا سبب انہوں نے بتایا۔ اس کے بعد ہم ساتویں آسمان پر گئے، وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ہماری ملاقات ہوئی، ان کو سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا۔ پھر میرے لیے بیت معمور کو ظاہر کیا گیا۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے صلات پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو ایک مرتبہ آتا ہے اسے دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ یہ بیت معمور مانے آباد، یعنی بیت مانے گھر، ایسا گھر جو آباد ہو، تو یہ گھر فرشتوں سے آباد ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے یہاں آتے ہیں، اور پھر انہیں قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں، اور پھر یہاں 70,000 فرشتے روزانہ بیت معمور۔ یہ بیت معمور کیا ہے؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے ہمارا کعبہ ہے، ایسے گویا کہ فرشتوں کا کعبہ ہے، اور بیت اللہ کے اوپر سدھائی میں اسی کے اوپر یہ بیت معمور واقع ہے، اور وہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے آتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے سدرۃ المنتہا پیش کیا گیا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا درخت، اس کے پھل قبیل حجر کے مٹکوں جیسے تھے۔ قبیل حج، مٹکا جو پانی کا ہوتا بڑا بڑا، اس کے پھل کافی بڑے بڑے تھے، جبکہ اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث اور مسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور بیچ بیچ میں تھوڑی شرح بھی کر رہا ہوں۔
تو آپ فرماتے ہیں کہ قبل حجر کے مٹکوں جیسے اس کے پھل تھے، بڑے بڑے پھل تھے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے۔ وہاں 4 نہریں بھی میں نے دیکھی، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ باطنی تو جنت میں 2 نہریں ہیں، اور ظاہری 2 نہریں ہیں، نیل و فرات ہیں۔ پھر میرے اوپر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ اس کے بعد جب میں واپس ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے میرا گزر ہوا تو انہوں نے کہا تمہیں کیا دیا گیا؟ تو میں نے کہا کہ میرے اوپر 50 وقت کی نماز فرض کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بنو اسرائیل کے ساتھ خوب تجربہ کیا، میں آپ سے زیادہ لوگوں کے بارے میں تجربہ رکھتا ہوں، اپنے رب کے پاس جاؤ، کم کرا لو، تمہاری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں واپس گیا تو اللہ نے 40 نماز کر دی، پھر 30 کر دی، پھر 20 کر دی، پھر 10 کر دی۔ پھر جب میں موسیٰ کے پاس آیا تو پھر انہوں نے کہا کہ جاؤ اور کم کرا لو، اور اللہ رب العالمین کے پاس، تو وہ کہتے ہیں میں پھر دوبارہ گیا تو اللہ نے 5 نماز کر دی۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام سے میں جب گزرا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اور کم کرا لو، تو میں نے کہا میرے لیے اسی میں خیر ہے اور میں اسی پر راضی ہوں۔ اور پھر ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ پورا کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، میں 10 گنا بدلا دوں گا۔ نماز تو 5 وقت کی ہے، لیکن 50 وقت کی نماز کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنا فریضہ پورا کر دیا، ثواب ملے گا 50 نماز کا، اگرچہ ہم 5 نماز ادا کریں گے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک ہی حدیث کے اندر ساری باتیں نہیں بیان کی گئی ہیں، یہاں ساری باتوں کا ذکر نہیں جو معراج کے واقعے میں پیش آیا، کچھ باتیں یہاں پر موجود ہیں، کچھ باتیں حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے پورے معراج کے واقعات کا واقعہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ دوسری حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، یہ بھی صحیح روایتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو جب دیکھا تو ان کے دائیں جانب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت مندوں کی روحیں دکھائیں، اور بائیں طرف جو بدبخت لوگ تھے ان کی روحیں آپ کو دکھائی گئیں۔ اور یہ سب غیب سے متعلق ہے، اور غیب کے بارے میں ہمارا جو ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان اور تسلیم اور رضا کا، کہ جو کچھ بتا دیا گیا اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے اور ہم اس سے راضی ہیں، لیکن ہمیں کیفیت کا علم نہیں ہے، یہ سب کیسے ہوا اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ غیبیات سے متعلق ہے، غیب کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے معجزے کے طور پر اور اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش کرایا، یعنی اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ لہٰذا ہم اس کو اپنی عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھ سکتے کہ کیسے آپ کو ساری باتیں دکھائی گی، جیسے کہ اور باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس لیے ہمارا جو موقف ہے سلف صالحین اہل سنت والجماعت کا، وہ یہ کہ غیبیات سے متعلق جو بھی باتیں قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، بلا چون و چرا ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، اگرچہ وہ چیز ہماری عقل کے اندر نہ آئے، کیونکہ غیب کی باتیں عقل سے حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ غیب کا سورس ایک ہی ہے اور وہ ہے وحی، کتاب اللہ اور سنت رسول، کیونکہ غیب کسی نے نہیں دیکھا ہے، لہذا غیب کے اندر جو اللہ نے بتا دیا یا اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سب نبی کو بتا دیا، اس پر ہمارا اور آپ کا سب کا ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ آپ پر دودھ اور شراب پیش کیا گیا، آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا، اس پر آپ سے کہا گیا کہ آپ کو فطرت کی راہ بتائی گئی، یہ آپ نے فطرت پا لی، اور اگر آپ نے شراب لی ہوتی تو آپ کی امت جو ہے گمراہ ہو جاتی، یعنی آپ کو شراب اور دودھ دونوں پیش کیا گیا تو آپ نے دودھ کو نوش قبول کیا، اور اس طریقے سے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کی راہ اپنا لی، اور اگر آپ شراب لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ یہاں ایک بات اور قابل ذکر وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا، ایک تو زمین پر دیکھا اور دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، بیری کے درخت کے پاس جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا۔ آپ نے جنت میں 4 نہریں دیکھی جیسا کہ ذکر ہوا، 2 ظاہری اور 2 باطنی تھیں۔ جو باطنی 2 نہریں تھیں وہ جنت کے اندر تھیں، اور 2 ظاہری جو نہریں ہیں وہ نیل و فرات اس سے مراد ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی رسالت
نیل و فرات کی شاداب وادیوں تک پہنچے گی اور وہاں کے باشندے مسلمان ہو جائیں گے اور مسلمان رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں نہروں کا پانی جنت سے نکلتا ہے، یعنی جو نیل اور فرات ہے یہ دو نہریں ہیں، دنیا کے اندر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں نہروں کا سلسلہ جنت سے جڑا ہوا ہے اور جنت سے اس میں پانی آتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت کے لوگ یا آپ کے ماننے والے نیل و فرات کی وادیوں تک پہنچیں گے اور یہ سارے کے سارے لوگ آپ کو پر ایمان لائیں گے اور آپ کی نبوت کے اقرار کریں گے۔ آپ نے داروغ جہنم کو بھی دیکھا جو کبھی ہنستا نہ تھا، اس کے چہرے پر کوئی بشاشت اور مسکراہٹ نہیں تھی۔ آپ نے جنت اور جہنم بھی دیکھی، اور یہ جنت اور جہنم دیکھنے کا واقعہ آپ کے ساتھ کئی مرتبہ ہوا ہے، زمین پر بھی ہوا اور وہاں پر بھی آپ نے جنت اور جہنم کو دیکھا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ لوگوں کا مال ظلماً کھاتے ہیں ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح ہیں، وہ اپنے منہ میں پتھر کے انگارے ٹھوس رہے ہیں۔ اس کو اللہ رب العالمین نے یہ سب دکھایا، کس لیے دکھایا؟ اس کی سنگینی اور خطرناکی بیان کرنے کے لیے کہ لوگوں کا مال ناحق کھانا، ان پر ظلم کرنا کتنا سنگین جرم ہے کہ ان کو سزا دی جا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دیدار کیا۔ آپ نے سود خوروں کو بھی دیکھا جو سود کھاتے ہیں، ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے۔ آپ نے زانیوں کو بھی دیکھا، زناکار لوگوں کو بھی دیکھا کہ ان کے سامنے تازہ گوشت بھی ہے اور اس کے پہلو بپہلو سڑا ہوا اور چھچڑا گوشت بھی ہے، وہ سڑا گوشت کھا رہے ہیں، اور جو تازہ گوشت ہے، فریش گوشت ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے۔ زناکاروں کا معاملہ آپ کے سامنے اس طریقے دکھایا گیا۔ آپ نے ان عورتوں کو بھی دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کرتی ہیں، یعنی زنا کے ذریعے حاملہ ہو جاتی ہیں اور پھر بچے کی نسبت ان کے شوہروں کی طرف ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ بچہ ان کا نہیں ہوتا، کسی اور کا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ظلم کرتی ہے، زنا کرتی ہیں، تو ان کو بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے سینے میں بڑے بڑے کانٹے چبھا دیے گئے ہیں اور ان کو زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا گیا ہے۔ آپ نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا، کیونکہ جو سفر ہے بہت زیادہ وقت نہیں لگا اس کو طے کرنے میں، بہت معمولی وقت میں یہ سفر طے ہوا۔ تو آتے جاتے ہوئے آپ نے اہل مکہ کے قافلے کو بھی دیکھا۔ آپ نے ان کا پانی بھی پیا، برتن ڈھکا ہوا تھا، قافلے کے لوگ سو رہے تھے، آپ نے برتن کا ڈھکن کھولا، پانی پیا، پھر برتن کو ڈھانک دیا آپ نے۔ ان کا ایک اونٹ جو بھڑک کر بھاگ گیا تھا وہ بھی آپ نے دیکھا۔ یہ ساری باتیں احادیث کی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں، کچھ صحیح بخاری کے اندر ہے، کچھ صحیح مسلم کے اندر، کچھ اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر، سنن وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اسراء اور معراج کے تعلق سے لوگوں نے بہت ساری باتیں گڑھ بھی رکھی ہیں جن کا صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی مرچ مسالہ لگا کر کے ہمارے یہاں کے جو واعظ ہوتا ہے، جو خطیب ہوتا ہے، لوگوں کو راغب کرنے کے لیے، لوگوں پر اثر انداز ہونے کے لیے بہت ساری باتیں ایسی بیان کر دیتا ہے جن کا حدیثوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا ان چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جو چیزیں صحیح ثابت ہوں ہمارے لیے کافی ہیں، اور صحیح حدیثوں ہی سے ہمارے اندر تاثیر ہوگی، انہیں سے ہمارے اندر تبدیلی آئے گی۔ ہمیں موضوع من گھڑت اور ضعیف چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بول کر کے، قصہ گڑھ کر کے اور وہ قصہ بنا کر کے لوگوں پر اثر انداز ہوں اور ان کو دین کی طرف راغب کریں۔ جھوٹ بول کر کے دین کی دعوت نہیں دی جائے گی، جھوٹ بول کر کے لوگوں کو دین کی طرف نہیں بلایا جائے گا۔ ہمارے لیے قرآن و حدیث، صحیح حدیثیں کافی ہیں، ہمیں جھوٹی اور موضوع اور ضعیف اور من گھڑت روایتوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے صبح کی تو اپنی قوم کو، یعنی مکہ کے لوگوں کو ان نشانیوں کی خبر دی تو پوری قوم نے آپ کو جھٹلانا شروع کر دیا اور اذیت میں اور شدت آ گئی اور آپ کو اور تکلیف دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے آپ سے سوال کیا بیت المقدس کے بارے میں، اور آپ نے اس سے پہلے کبھی بیت المقدس کا سفر نہیں کیا تھا، کہ اس کی آپ کیفیت بیان کریں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے رات میں مسجد حرام سے لے کر کے بیت المقدس کا سفر کیا ہے تو بیت المقدس کی کیفیت آپ ہمارے سامنے بیان کریں۔ تو وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین نے آپ میرے لیے بیت المقدس کو ظاہر کر دیا اور وہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا، چنانچہ میں نے تمام باتیں شروع کر دیں، بتا دیں جو انہوں نے مجھ سے پوچھا، جبکہ مجھے بہت ساری باتیں بھول بھی گئی تھی۔ میں جب اللہ نے میرے سامنے پوری مسجد کو لا کر کے رکھ دیا، پردہ ہٹا دیا،
تو میں نے ساری باتیں ان کو بتائیں جو انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں سوال کیا۔ ایسی حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ وہاں پہنچے بیت المقدس میں تو آپ نے براق کو ایک جگہ باندھ دیا اور وہاں پر آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، سب کو آپ نے وہاں نماز پڑھائی، اس لیے آپ سب کے امام ہیں، سب کے پیشوا اور سب کے رہبر ہیں، تمام انبیاء کرام کو آپ نے وہاں پر نماز پڑھائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھ سے حتیم میں، حجر میں، یعنی جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے اور جسے چھوڑ دیا گیا ہے اور نشان لگا کر کے اور جس کا طواف کیا جاتا ہے اس کو حجر کہا جاتا ہے۔ چونکہ ان کے پاس مال حلال کم تھا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا قریش کے لوگوں نے اور اس کی تعمیر نہیں کی۔ وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اس کا طواف کے بغیر انسان کا طواف نہیں ہوتا، وہ جو کھلا ہوا حصہ ہے اسے حجر کہتے ہیں، حتیم بھی کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھ سے لوگ قریش کے لوگوں نے حتیم میں بیت المقدس کے بارے میں لوگ پوچھنے لگے تو مجھے بہت ساری چیزیں یاد نہ رہ گئی تھیں جس سے مجھے ہر درجہ تکلیف ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے میرے سامنے بیت المقدس کو اٹھا لایا۔ وہ مجھ سے ایک ایک سوال کرتے تھے، میں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دیتا۔ میں نے انبیاء کرام کی ایک جماعت دیکھی، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ کھڑے ہو کر کے صلات پڑھ رہے تھے، ان کے بال گھمریالے تھے، قبیلے شنوع کے آدمی لگ رہے تھے۔ عیسیٰ بن مریم کو بھی کھڑے ہو کر صلات پڑھتے ہوئے دیکھا، عروہ بن مسعود الثقفی ان کے مشابہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کھڑے ہو کر کے صلات پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ میرے مشابہ تھے، یعنی میری جو شکل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی شکل سے ملتی ہے، کیونکہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اور لڑکے اسماعیل اور انہی کی نسل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میری شکل ابراہیم علیہ السلام کی شکل کے مشابہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں اسی دوران صلات کا وقت ہو گیا تو میں نے سب کی امامت فرمائی۔ جب میں صلات سے فارغ ہوا تو مجھ سے کسی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالک جہنم کا داروغہ ہے، اس کا نام ہے مالک، اس کو سلام کرے۔ جب میں نے اس کی طرف رخ کیا تو اس نے پہلے ہی مجھ سے سلام کر لیا۔ اس حدیث کے اندر کیا بتایا گیا کہ انبیاء کرام نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ برزخی زندگی ہے، اس کا تعلق غیب سے ہے اور یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ انبیاء کرام قبروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ باقی انبیاء کے علاوہ اور جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی حدیث نہیں آتی کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب میت سے سوال کیا جاتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، تو کہتا پہلے مجھے نماز پڑھنے دو پھر میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ اتنی کا ذکر آتا ہے حدیث کے اندر، لیکن یہ ذکر نہیں آتا کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، یا اسی وقت صرف پڑھ لیتا ہے بعد میں نہیں پڑھتا، اس کا کوئی ذکر نہیں آتا۔ تو انبیاء کرام کی یہ خصوصیت ہے، جیسے انبیاء کرام کی بہت ساری خصوصیات ہیں کہ ان کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی ہے، عام لوگوں کے جسم کو مٹی کھا لیتی ہے، ان کا جسم ایک دم تر و تازہ ہے، جیسے وفات کے وقت ان کا جسم تھا ایسے ہی آج ان کا جسم قبروں کے اندر ایسے ہی ہے، تر و تازہ ہے، اس کے اندر ذرہ برابر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ یہ ان کی خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے رحمت اور اللہ کی قدرت ان کے جسموں کے لیے، لیکن اور لوگوں کے ساتھ ایسی چیز نہیں ہے۔ لہذا یہ جو نماز پڑھنے کا واقعہ یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، عام مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے کہ عام مسلمان جا کر کے وہاں پر نماز پڑھتے ہیں یا کوئی نماز پڑھتا ہے، چاہے کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو، ولی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، امام ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی نیک اور صالح کیوں نہ ہو، کسی کے بارے میں ایسا نہیں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ میں اس لیے تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ نماز عبادت ہے، اور جب انسان جب تک بھی زندہ ہے تب تک اس سے بات مطلوب ہے، اس کے بعد عمل کا دروازہ اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول حدیث جب انسان مر جاتا ہے عمل کے دروازے بند، خلاص، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں یہ عمل کی دنیا ہے، مرنے کے بعد اب عمل ختم، آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ قربانی، کسی چیز کا نہیں۔ لہذا دنیا دارالعمل ہے، برزخ یہ دارالعمل نہیں ہے۔ یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، ان کی خصوصیت ہے، لہذا لیکن کیسے یہ ہوتا اللہ رب العالمین اس کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس واقعے کے بعد کچھ مسلمان مرتد بھی ہو گئے تھے اور کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چند منٹوں کے اندر یا چند لمحے میں اتنا لمبا سفر ہو جائے۔ تو کچھ مسلمان مرتد بھی ہو گئے تھے، نئے نئے ایمان لانے والے ہیں جن کے ایمان کے اندر کچھ کمی تھی، یقین نہیں تھا اتنا، مرتد ہو گئے تھے، جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے۔ اسی واقعے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوئی، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، صحیح حدیث ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسراء کا واقعہ پیش آیا
تو صبح میں جب آپ نے لوگوں سے بیان کرنا شروع کیا تو کچھ مسلمان مرتد ہو گئے، یعنی دین کو چھوڑ دیا، دین اسلام کو۔ کچھ مشرکین ابوبکر صدیق کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے تمہارے ساتھی کا دعویٰ ہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس گئے اور وہاں سے واپس آ گئے۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ آپ نے بات کہی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ تو ابوبکر نے فرمایا اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو سچ ہے۔ لوگوں نے کہا اس دعوے کے باوجود کہ وہ راتوں رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے، تم ان کی تصدیق کرتے ہو، ان کی بات کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، میں تو اس سے بڑی باتوں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، صبح اور شام آسمان سے آنے والی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں، جبریل امین آتے ہیں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی موقع پر انہیں صدیق کا خطاب دیا گیا، صدیق اکبر کا خطاب دیا گیا اس موقع پر۔ اور یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر بیان کیا ہے۔ تو یہ اس اسراء اور معراج کے واقعے میں جو کچھ حادثات ہوئے، جو کچھ باتیں پیش آئیں، ان کو میں نے اختصار کے ساتھ یا اجمال کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بڑے دروس ہیں، بڑی عبرتیں ہیں، اور اس واقعے سے متعلق کچھ اہم ترین مسائل ہیں جن کا تعلق عقیدے سے بھی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں ان مسائل کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور دروس اور عبرتیں بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ سیرت النبی بیان کرنے کا ہمارا مقصد صرف واقعات کا جان لینا نہیں ہے، بلکہ ان واقعات کی روشنی میں اپنے عقیدے کی اصلاح، اپنے منہج کی اصلاح، اور ساتھ ہی ساتھ عبرتیں اور نصیحتوں کا حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہی اصل مقصد ہے۔ ورنہ صرف پڑھ لینے سے، صرف جان لینے سے ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن صرف آپ پڑھ لیں، قرآن کو سمجھیں نہیں، غور نہ کریں، تفکر نہ کریں، حدیثوں کو نہ پڑھیں سمجھیں، غور نہ کریں اس کے اندر، تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ لہذا فائدہ زیادہ اس کے اندر ہے۔ ہاں قرآن پڑھنے میں آپ کو اجر تو مل جائے گا، لیکن اصل جو مقصد ہے قرآن کریم کے نزول کا ہدایت، وہ نہیں مل پائے گی۔ آج لوگوں کو قرآن سے ہدایت کیوں نہیں ملتی ہے؟ کیونکہ لوگوں کے پڑھنے کا مقصد ہدایت نہیں ہوتا۔ لوگ تبرک کے طور پر پڑھ لیتے ہیں کہ چلو اجر مل جائے گا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا ہے لوگ اس کے معنی پر غور نہیں کرتے۔ حدیثیں لوگ سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، معانی پر غور نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، سوچ بچار نہیں کرتے، اس لیے ان کو ہدایت نہیں ملتی، صحیح راستہ نہیں ملتا۔ قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے قاری ہیں، مفسر ہیں اور سب کچھ ہیں، لیکن یہ ہے کہ صحیح طریقے سے غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے وہ سمجھ لیجیے صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور گمراہی کے راستے پر لوگ قائم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو عبرتیں اور نصیحتیں ہیں ان کا بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمارے اندر نیکیوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائم رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھنے اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اپنے اخلاق کو بنانے اور عبرت و نصیحتوں کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر، صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔